چل رہی ہے اور جلد ڈسکشن ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ بجٹ بھی پیش ہو گیا اور 2-3 دن میں پاس بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کافی عرصہ ہو گیا، تقریباً میری عمر جو ہے ابھی تقریباً 57 سال کی عمر ہے، اور اس ہوپ کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہمارا ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا اور ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. لیکن ابھی تک کچھ دور دور تک نظر نہیں آ رہا، اندھیرے. اور اس چیز کے لیے جو ہے ہم لوگ، ہمارے سامنے اللہ اور اللہ کی رسول اور اللہ کا کتاب موجود ہے، اور ہم ویسٹ اور امریکہ کے پیچھے پڑے ہیں اور ان کے طرز زندگی اور ان سے متاثر ہیں. ہمارے پاس جامع کتاب ہے قرآن مجید، اس میں سب کچھ ہے، اس میں سب مسائل کا حل ہے. اگر ہم اس قرآن مجید کو فالو کریں اور اس کے احکامات کو ریڈ کریں تو سب مسائل کا حل نکل آئے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ادھر اسلامی ملک ہوتے ہوئے بھی اسلام کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ ہمارے ملک میں صرف نہیں، پوری اسلامی دنیا میں دیکھیں آپ، لوگ ویسٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ ایمان کی کمزوری ہے. اب دیکھیں ہمارے ملک میں جو سود کا مسئلہ ہے، بینکیں جو بھی IMF جو بھی ہوتا ہے وہ انٹرسٹ پہ ملک چل رہا ہے. تو اس سود سے کس طرح ہم چھٹکارا حاصل کریں گے، اس سود سے نکلیں گے کس طرح؟ پاکستان تو ایک ایسا خوش قسمت ملک ہے کہ اس میں ایسے لوگ ہیں، ایسے. آپ کو پتہ ہے کہ میں پچھلے دنوں ایک میگزین پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں، اسلامی دنیا میں 1.20 کروڑ قرآن کے حافظ ہے، اور اس میں 80 لاکھ پاکستان میں موجود ہے. 80 لاکھ پاکستان سے قرآن کے حافظ، اور 20 لاکھ جو ہے یہ یا 40 لاکھ یہ باقی اسلامی دنیا میں. 52 اسلامی ملک اس وقت ہے دنیا کے نقشے پہ. پاکستان بڑا زرخیز ہے اس لحاظ سے. آپ کے پاس تقی عثمانی جیسے ہستی ہے، اس سے مستفید ہو جائیں، ان کو بلائیں یا ان کے پاس چلے جائیں. ان سب مسئلوں کا حل اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کے کلام میں ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ سود جو بینکیں سود پہ چلتی ہے، یا مطلب ہے ملک پورا سود پہ چلتا ہے. آپ تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بیٹھے اس مسئلے کا آپ کو وہ حل دکھا دیں گے کہ کس طرح اس کو حل کرنا ہے. ہمارے لیے تو دلیل اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید ہے. پتہ نہیں ہم ویسٹ سے کیوں متاثر ہیں اور ویسٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بجٹ پہ بجٹ پیش ہوتا رہا ہے، لیکن آج تک میں نے کامن مین کی زندگی، جو عام انسان کی زندگی ہے، غریب لوگوں کی زندگی، اس میں کوئی بھی فرق نہیں آیا. فرق آیا تو وہ نیچے گر رہے ہیں. بالکل لوگ ایسے حالت پہ پہنچے کہ اب جتنے اپنے علاقوں میں جائیں گے تو ادھر آپ دیکھیں گے کرائمز کیوں زیادہ ہو جاتے ہیں. جب ناانصافی، جب مہنگائی، یہ چیزیں بڑھ جاتی ہے کہ کرائمز خود بخود بڑھتے ہیں. تو ان چیزوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان کے ذمہ دار ہم سب ہیں. یہ ایوان جو بھی ہے، لیفٹ رائٹ جو بھی بیٹھے ہیں، لوگوں نے ہمیں منتخب کیا، ادھر بھیجا ہے، تو ان مسئلوں کا حل ہم نے ڈھونڈنا ہے. سب مل بیٹھ کے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، جو ملک کے لیے اور ملک کے لیے سوچتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جس طرح عمران خان کے ساتھ ہوا ہے اور جس طرح عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر عمران خان غلطی پہ ہے اور غلط کر رہا ہے، یا اس نے کچھ غلط کیا ہے،
اگر یہ غلط کیا شوکت خانم بنایا ہے, نمل یونیورسٹی بنائی ہے, لوگوں کو صحت کارڈ دیا ہے, ہمارے صوبے میں ابھی بھی چل رہے, لوگ دعائیں دے رہے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, اس کو بالکل باہر نہ نکالے اور ہم سب کو بھی جیلوں میں ڈالیں. ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ بندہ جیتا ہے, ایک دفعہ مرتا ہے. جو بہادر بندہ ہوتا ہے زندگی میں ایک دفعہ وہ مرتا ہے, اور بزدل بندہ روزانہ مرتا ہے. ہم ایسے لیڈر کے پیروکار ہیں کہ انشاءاللہ تعالی, اور یہ بھی ہے اسپیشلی میں اپنا کہوں گا, اگر مجھے پتہ چلے کہ عمران خان غلطی پہ ہے, قسم خدا کی میں سیاست چھوڑوں گا. صرف تحریک انصاف نہیں, سیاست چھوڑوں گا. لیکن اگر وہ صحیح ہے اور وہ ڈیزرو کرتا ہے تو اس ملک کی خاطر, آنے والے مستقبل کی خاطر, اپنے بچوں کا آپ دیکھیں, بچے کدھر, قسم خدا کی نوجوان طبقے میں جتنی بے چینی ہے میں بتا نہیں سکتا. ہر گھر میں ہر بچہ ادھر رہنے کو تیار نہیں ہے, باہر نکل رہا ہے, کوئی یورپ جا رہا ہے, کوئی مڈل ایسٹ جا رہا ہے, کوئی ادھر کوئی ادھر, جس کا بس جدھر بھی چلتا ہے ادھر نکل جاتا ہے. ہمارا ملک تو ایسا ملک ہے کہ اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. دیکھیں, ہسٹری چیک کریں, محمد علی جناح کے ساتھ کیا ہوا, لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا, بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا, بے نظیر بی بی کے ساتھ کیا ہوا, اور اللہ عمران خان کی حفاظت کرے. کدھر لے جا رہے ہیں ملک کو؟ بلا امتیاز میں کہہ رہا ہوں, سب کے سب ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ کی دربار میں ہم سے پوچھا جائے گا, جو جس کیپیسٹی میں ہے, جدھر بھی بیٹھا ہے, جس کرسی پہ بھی بیٹھا ہے, اس سے اس کی حیثیت کے مطابق پوچھا جائے گا. اور اللہ نہ کرے کہ ادھر ہم پہ پکڑا جائے تو بربادی بربادی. اس کے لیے سوچیں, آنے والے مستقبل کے لیے سوچیں. کرپشن کی بات ہو رہی ہے, کافی لوگ کہتے ہیں کہ کرپشن ہے, ادھر ہے ادھر ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فرشتے ہیں, ہم کرپشن نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے. کرپشن فری پاکستان کس طرح بنائیں گے؟ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, کوئی بھی بغیر کھائے پیے نہیں سوتا. وہ ہستیاں جو تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کرام کی ہستیاں, مہینے مہینے تک وہ پتھر باندھ کے اپنے پیٹوں پہ, کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا. ابھی تو اتنا ملتا ہے کہ لوگ تو سمجھ نہیں آتی. پھر بھی جس موقع میں بندہ جاتا ہے تو کرپشن ہی کرپشن, اور بالکل ابھی تو شرم بھی کچھ نہیں کرتا. تو ان چیزوں کو کس طرح ٹھیک کریں گے؟ یہ ایک پارٹی کا کام نہیں ہے, یا مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی یا تحریک انصاف یا جمعیت, سب کے سب ہم مل کے بیٹھ کے ان چیزوں کا, ان مسئلوں کا حل نکالیں. اور انشاءاللہ یہ پاسبل ہے, یہ ہو سکتا ہے. باقی اسپیکر صاحب میں آپ کے نوٹس میں لاؤں گا, اپنے بڑے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ بھی 100 مصلات کے پابند ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ, نماز کا ٹائم جب بھی ہو جائے, اذان ہو جاتی ہے, اذان کے بعد جو بھی کارروائی ہوتی ہے, وہ اسمبلی میں ہو, اسمبلی سے باہر بھی ہو, جو بھی بندہ جو کام کرتا ہے وہ اذان کے بعد حرام ہوتی ہے, وہ چیزیں حرام میں آتی ہے. تو لہٰذا جب بھی اذان ہوتی ہے 15 منٹ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ, کارروائی اسٹاپ کیا کرے, اور نماز کے لیے سب کے سب پورے ہاؤس کو مسجد میں جانا چاہیے. تو ہماری برکت تب آئے گی. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنلی جو ہمارے غزہ اور فلسطین کے لوگ ہیں, ہم سب کے لیے بات کرتے ہیں, لیکن غزہ اور فلسطین کے لیے کوئی نہیں بولتا. سب ہمارے مسلمان ملک ہیں, سب کے لیے بولنا چاہیے. لیکن غزہ اور فلسطین پہ جو اس وقت جو مصیبت ٹوٹ پڑی ہے, تو ہم سب کو ساتھ مل کے ان کے ساتھ سٹینڈ لینا چاہیے. شکریہ. تو ایک منٹ اسپیکر صاحب, ایک میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, اگر ہو سکے, ممکن ہو
تو اسمبلی کی کارروائی پوری کی پوری یہ قومی زبان میں کریں، قومی زبان میں بولنا چاہیے، سب کی سب کارروائی، اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، پہلے پاکستانی ہے بعد میں انگریز ہے، شکریہ۔ وہ ادھر شروع ہو جائے مائک کھولے، نہیں آتی کہ یہ کیا بول رہے، کیا اس کو سمجھ 85% آگے آپ لوگوں کا کو point تو آ گیا۔ انگلش کی سمجھ ہی شکریہ۔ نہیں ہوتی۔